رہنما نون لیگ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی نہ دیتے تو نون لیگ مئی 2022 میں اسمبلی تحلیل کر دیتی۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی دھمکی کے بعد نواز شریف نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ تبدیل کیا۔ دوسرا انہوں نے ایک پوائنٹ تھا کہ جب یہ تھوڑا سا سیٹل ہو رہا تھا، یہ مئی کے قریب ڈیٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے پشاور سے اناؤنس کیا کہ میں لانگ مارچ کرنے لگا، جی 25 مئی کو 48 گھنٹے پہلے میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ قوم کو خطاب کر کے تو نئی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں، نیشنل اسمبلی، میں اس کا پریویو، اور اٹس اے کوئنسیڈنس کہ انہوں نے وہاں بڑک لگا دی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا اور میں ان کو وہاں سے ایوانوں سے نکال کے کھینچ کے باہر نکالوں گا، یہی تھا۔ ٹھیک، اس چیلنج کو میاں نواز نے قبول کیا، ان کا ہی از اے فائٹر الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ شہباز اب آپ نے یہ نہیں کرنا، دیکھا جائے گا، لیٹ ہم ڈو، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ۔ اگر عمران خان وہ دھمکی نہ دیتے تو شہباز صاحب نے اس دن اسمبلی ان کی تقریر ریڈی تھی، ڈرافٹ۔ اچھا، یہ میں اس میں انوالو ہوں، میں میاں صاحب کے ساتھ لندن میں تھا، شہباز صاحب یہاں تھے۔ اور جیو نیوز کے اسی پروگرام جرگہ میں نون لیگ کے سینیٹر اسحاق ڈار سے سوال کیا گیا کہ کیا نون لیگ اقتدار میں آ کر جنرل پاشا، جنرل ظہیر، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کرے گی، جس پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ماضی میں جو اقدامات ہوئے ہیں انہیں کسی کارروائی کے بغیر یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا ہے، وہ کمیشن یہ رپورٹ بنائے کہ ماضی میں کس کا کیا کردار رہا ہے۔ یہ 2011 کا ان سے کروایا جنرل پاشا صاحب نے، جی، پھر دھرنا کروایا ان سے جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے، جی، اور اقتدار دلوایا ان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب نے۔ اور ظاہری بات ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں، عمران خان صاحب پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے، تو پھر اس طرح کے بندے کو لانے والوں سے آپ کچھ باس پرس کریں گے؟ یہ جو نام میں نے لیے ان میں کسی کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اس کا ایک حل ہے جو آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ ان اٹینڈڈ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک ہمارا انفنش ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اور وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن۔ ٹھیک، ایک کریڈیبل کمیشن بنایا جائے جن کے اوپر پوری قوم کو اعتبار ہو کہ یہ بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، اور اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا کم از کم فیوچر کے لیے رقم کر دی جائیں کہ کس کا کیا رول تھا، کس نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ جو ایک ٹروتھ اینڈ رپورٹ ہوگی اس کو بھی پبلک کیا جائے۔ تو اگر مسلم لیگ نون کا اقتدار میں آئی تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا، ریکویسٹ کروں گا آپ کی عادت کو، میاں نواز شریف صاحب کو، کہ بنائیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں ان 4 بندوں میں سے ہوں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈرافٹ اور بنایا تھا، لکھا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی سوچتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے دقت نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک قومی خدمت ہوگی۔ اسحاق ڈار کا تفصیلی انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے آج رات 10:05 پر صرف جیو نیوز پر۔